بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یو کے میں جہاں اور بہت سے طریقے ہیں یہاں یو کے میں پرماننٹ ہونے کے یا یو کے کا جو ریزیڈنٹ ہے پرماننٹ ہے وہ لینے کے، وہاں پہ ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ یہاں شادی کریں اور شادی کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ جو پروسیس ہوگا اس کے بعد آپ کو یو کے گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو ورک پرمٹ جو ہے وہ ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے وہ دے دے گی، یعنی کہ آپ کو یہاں یو کے میں رہنے کا حق دے دے گی۔ لیکن یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ اتنا آسان ہے جتنا لوگ ہم سمجھتے ہیں، یا کیا یہ والا جو روٹ ہے شادی کرنے کے بعد والا، کیا یہ جینون ہے، ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ کیا آپ جس علاقے سے یا جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پہ مائگریٹ ہو کے آئے ہیں یو کے میں، تو کیا آپ یہاں کے جو کلچر ہے اس کی ویلیوز میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ اماتی کر پائیں گے، یعنی ان میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈال پائیں گے؟ تو یہ سوال ہیں جن کا مجھے آپ کی طرف سے جو ہے وہ جواب چاہیے۔ تو ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو شاید میری بھی رہنمائی ہو جائے کہ یہ کتنا آسان طریقہ ہے یہاں پہ یو کے میں شادی کرنے کے بعد یہاں پہ ویزا لینے کا، یا شادی کرنے کے بعد یہاں میں اس میں یونائٹڈ کنگڈم میں سٹیٹس لینے کا۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یو کے میں اگر جو بندہ ورک پرمٹ پہ آتا ہے تو 5 سال بعد اس کو جو ہے وہ ILR میں مل جاتی ہے، یا اس کو جو ہے وہ یہاں رہنے کا جو ہے وہ حق مل جاتا ہے، یا ایک بندہ جو ہے وہ 10 سال یہاں یو کے میں لیگل رہے، چاہے جا کہ وہ اسٹوڈنٹ رہے، ورک پرمٹ پہ رہے یا کسی اور طریقے پہ رہے، تو اس کو بھی مل جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس بیسس پہ بھی بن جاتا ہے۔ میں سولیسیٹر نہیں ہوں، نہ ہی کوئی مجھے اتنا زیادہ لا کے بارے میں پتہ ہے، لیکن مین چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتانی ہے۔ اگر آپ ہیومن رائٹس کی طرف جائیں تو اس میں کافی سارے جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے جو وہ کوڈز وغیرہ ہیں جن کے تحت جو ہے وہ آپ یہاں پہ لیگل ہو سکتے ہیں۔ اسائلم کا کیس ہے، وہ بھی تقریباً ہیومن رائٹس کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اور جو لاسٹ پہ بچتا ہے وہ ہے شادی والا، جو مائیگرنٹ ہو کے آتے ہیں۔ باقی جو فیملی کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے پیرنٹس کو، اسپاؤز کو وہ منگا سکتے ہیں یا بچوں کو منگا سکتے ہیں، وہ بھی ہے۔ لیکن جو یہاں مائیگریٹ ہو کے آتے ہیں اور یہ سوچ کے آتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہم جائیں گے اور کسی نہ کسی طریقے پہ جو ہے یہاں پہ ریگولر ہو جائیں گے اور یہاں پکے ہو جائیں گے اور یہاں پہ جو زندگی ہے اس کو جو ہے مزے سے انجوائے کریں گے۔ دوستو یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ وضاحتیں دوں گا کہ یہاں پہ مثال کے طور پہ آپ مرد ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، جمائکا سے، افریقہ سے، کہیں سے بھی آئے ہیں، حتیٰ کہ امریکہ سے بھی آئے ہیں، کیونکہ امریکہ والوں کو بھی جو یہاں پہ ویزا لینا ہوتا ہے، امریکہ والوں کو بھی یہاں پہ کوئی جو ہے وہ سیٹلمنٹ، ڈائریکٹ سیٹلمنٹ والا کوئی قانون نہیں ہے۔ تو آپ جہاں سے بھی آئے ہیں، تو آپ اگر کسی خاتون سے شادی کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ شادی آپ کی میچور ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ یو کے گورنمنٹ ہوم آفس اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ 2.5 سال کا ویزا ملے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر 2.5 سال کا ویزا ملے گا۔ تو 2 روٹ ہیں، ایک 10 ایئر کا روٹ ہے اور ایک 5 ایئر کا روٹ ہے۔ تو اب 5 ایئر روٹ والا جو ہے وہ تو میرا خیال ہے بہت شاذ و نادر ہے کسی کو جو ہے وہ خوش قسمت کو ملتا ہے، ادروائز 10 ایئر کا روٹ ہے۔ تو اب جو میرا سوال ہے جس کا مجھے آپ کی طرف سے جواب چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی کنٹری سے یہاں پہ آئے ہیں اور آپ کے پاس کوئی سٹیٹس نہیں ہے تو کون آپ سے شادی کرے گا؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ اور اگر آپ کسی طریقے سے کوئی جگاڑ شگاڑ لگا کے شادی کر بھی لیتے ہیں تو کیا وہ میچور ہوگی؟ میرے ایکسپیرینس میں تو نہیں ہوتی۔ یہاں پہ کافی سارے لوگوں کی میچور بھی ہوئی ہیں، لیکن میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ تو بہت ہی جو ہے وہ ٹف قسم کا جو ہے وہ ایک راستہ ہے، بہت ہی کھٹن قسم کی جو ہے وہ ایک پگڈنڈی ہے، وہ اتنی نازک ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو پل صراط ہے وہاں سے گزرنا، کہ پل صراط وہ اتنی جو تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، تو اس سے گزر کے آپ نے پار جانا ہے جنت کی طرف۔ تو یو کے میں ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی خاتون کو ڈھونڈ بھی لیتے ہیں تو
اس سے شادی کر لیتے ہیں اور شادی کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پیپر مل جائیں گے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اس پولیس رات کو عبور کرنا ہے۔ بالکل یہ آسان نہیں ہے۔ کیوں آسان نہیں ہے؟ اس کی چند ایک وجوہات ہے کہ بندہ جو ہے وہ پہلی بات ہے کہ شادی کرتا کیوں ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ باہر سے مائیگرنٹ آئیں تو یہاں کی جو عورت ہے وہ بہت لکھی پڑھی ہے، سلجھی ہوئی ہے، سمجھدار ہے، حد سے زیادہ سمجھدار ہے، تو وہ اگر آپ سے شادی کرے گی تو وہ آپ کو پہلی بات تو ہے کہ وہ آپ کے حق میں آپ کو پیپر شیپر والی بات جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ کوئی ہزار میں سے ایک آدھ ہو جو آپ کو آپ سے کہے کہ میں آپ سے محبت بھی کرتی ہوں، پیار بھی کرتی ہوں اور آپ کے لیے کے کام کر دیں، لیکن زیادہ جو ہوں گی وہ آپ کو ابیوز کرنے والی خواتین ملیں گی۔ یہ صرف خواتین کی بات نہیں، مردوں کا بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ایک خاتون مائیگرنٹ ہو کے آتی ہے تو وہ خاتون بھی جو ہے وہ اس کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ استحصال ہوتا ہے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت سارے ایکسپیرینس ہے کہ خواتین جو ہیں ان کا بھی جو یہاں پہ کتنا ابیوز ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کتنی انڈیا پاکستان سے آئی، ان کا کتنا ابیوز ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو یہاں اسی طرح، لیکن یہاں پہ وہ مرد اور عورت جو بھی ہیں وہ بڑے لکھے پڑھے ہیں تو وہ آپ کو پیپر دینے والے کو جو ہے وہ بات کریں گے نہیں۔ تو جو آخری بات ہے، جو پوائنٹ والی بات ہے، آپ سے وہ خاتون جو ہے وہ شادی کرتی ہے صرف اور صرف اپنا جو اس کا ایک جو تنہائی پانا ہے اس کو دور کرنے کے لیے، ادروائز اس کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے اس نے گھر کے کام کروانے ہیں، چھوٹے موٹے جو اس کے جو کام رکے ہوتے ہیں جو اس کے باقی لوگ نہیں کر سکتے وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے گھر کا بجلی کا بل شل بھی کبھی آپ نے جو ہے وہ بھرنا ہوتا ہے، کھانے پینے کا سامان بھی لے کے آنا ہوتا ہے، اور جو کرایہ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی دے دینا ہوتا ہے۔ اگر وہ خاتون کا جو ہے وہ یہاں پہ گھر ہے تو اس کی مارگیج میں بھی آپ نے حصے داری ڈالنی ہوتی ہے، لیکن جو اینڈ آف دی ڈے وہ آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ سہولت فراہم نہیں کرتی۔ جب آپ کو ضرورت ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ ہوم آفس میں جائے تو وہ آن ٹائم جو ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے، کوئی بہانہ کر دیتی ہے، یا وہ آپ سے کہے گی آئی لو یو آئی لو یو، بہت پیار کرتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ تو اینڈ پہ کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کو ہوم آفس سے بلائے گا، کیونکہ ہوم آفس کا بھی جو ہے وہ کوئی جو پالیسی ہے وہ کتنی مائیگرنٹس کے حق میں نہیں ہے، وہ بھی جو قانون بنتا ہے مائیگرنٹ کا جو ہوم آفس کا ہی نہیں، باقی جو سپوز پولیس وغیرہ ہے وہ بھی یہاں کا جو نیشنل ہے اس کی زیادہ فیور کرتی ہے، مائیگرنٹ جو ہے اس کی بات نہیں سنتے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ ہوم آفس نے بلایا دونوں کو، انٹرویو دونوں کا ہوا، تو وہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ اس خاتون کو جو ہے وہ اتنا اس کو الجھا دیں گے یا اس کو بلیک میل کریں گے کہ تم یہ شادی پیسے دے کے کر رہی ہو، یہ لے کے کر رہی ہو، یہ کر رہی ہو، وہ کرے، شیم میرج ہے، اس کو یہ اس طرح کی وہ باتیں کریں گے، اور مرد کو دوسری طرف کریں گے، اور اس عورت کو جو ہے وہ پوچھیں گے کہ تم اس مرد سے خوش ہو یا نہیں ہو۔ تو موسٹلی جو دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تک میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں، تو جب میں سیٹسفائی ہوں گی تو آپ کو بتاؤں گا۔ ایک مثال دوں کہ ایک انڈین ہمارے بھائی تھے، تو اس کا ایک پاکستانی خاتون سے جو ہے وہ رشتہ ہوا، 12 سال تک اس بھائی نے اس خاتون کی جو ہے وہ خدمت کی۔ اس خاتون کو 4 گھر اس نے لے کے دیے، وہ کافی اسٹرانگ قسم کا بلڈر تھا، لیکن وہ تھا اس کے پاس کوئی اللیگل تھا، اب اس کے پاس پیپر وغیرہ نہیں تھے، لیکن کام جو ہے وہ اس کو کافی اچھا ملتا تھا، اسکاٹ لینڈ تک وہ کام کرنے جاتا تھا۔ اس خاتون نے اپنے 4 گھر بنا لیے، اپنے بچوں کو نے اچھی اچھی یونیورسٹی میں پڑھا لیا، آخرکار یہ بندہ جو ہے وہ یہاں سے اس خاتون سے تنگ آ کر پرتگال چلا گیا۔ ابھی پتہ چلا کہ پرتگال میں اس کو پیپر جو ہے وہ مل چکے ہیں، لیکن ابھی مزید اس کو 5 سال انتظار کرنا ہے۔ تو اب وہ 60 سے اوپر کا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب اس کے نہ بچے ہیں، نہ کچھ ہے، نہ کار۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ یہاں اگر آپ شادی کرتے ہیں تو یہاں اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ دنیا سے کسی بھی خطے سے UK کو مائیگرنٹ ہونا چاہتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم یہاں آ کے شادی کر کے ویزا وغیرہ حاصل کر لیں گے، تو اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیے گا، اس طرح کی بات ہرگز نہ سوچیے گا،
اور ادھر UK کی طرف منہ مت کیجیے گا. اوکے, اگلی ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے چاہیں گے آپ سے اجازت. اللہ حافظ.